حرم پاک۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پروگرام حق ٹائم محرم اسپیشل کے 7ویں پروگرام کے ساتھ آپ کا میزبان شاہد بدامی حاضر ہے۔ واقعہ کربلا کے پس منظر کو سمجھنے کے لیے حق ٹی وی کی یہ کاوش ہے، اور یہ پروگرام اسی سلسلے کی کڑی ہے جس کا آج ہمارا یہ 7واں پروگرام ہے۔ یہ پروگرام ناظرین آپ روزانہ عشرہ اول میں اسی وقت جو ہے وہ ملاحظہ فرماتے ہیں۔ ہمارے ساتھ آج بھی اس پروگرام میں ہمارے مہمان ہیں مولانا محمد رضا داؤدانی صاحب۔ مولانا صاحب میں آپ کو اس پروگرام میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ شکریہ مولانا صاحب، ہم گفتگو کر رہے تھے امام حسین علیہ السلام کے سفر کربلا کی جانب، کہ جو انہوں نے سفر اصل میں تو کوفے کی جانب اختیار کیا تھا، مکے سے کوفے کی جانب، لیکن ہم اس مقام پر پہنچے تھے کہ ذو اسم کا پہاڑ ہے جہاں جناب حر سے ملاقات ہوتی ہے۔ حر جو ہے وہ اپنا لشکر لے کر امام حسین کے سامنے آتا ہے، وہاں انٹریکشن ہوتا ہے، اور اس مقام پر جو ہے وہ امام حسین جو ہیں وہ یہ فیصلہ کرتے ہیں، جب حر جو ہے وہ اپنا مدعا بیان کرتا ہے کہ میں کیوں آیا ہوں جی۔ اس کے بعد امام حسین علیہ السلام کے ساتھ جو ہے وہاں پر ظہر کی نماز ہوتی ہے، جو حر جو ہے وہ امام حسین ہی کے علیہ السلام کے پیچھے جو ہے وہ نماز پڑھتا ہے۔ امام حسین علیہ السلام جو ہے وہ لوگوں سے خطاب فرماتے ہیں، اس کے بعد اپنے ساتھیوں سے خطاب فرماتے ہیں، اور امام حسین علیہ السلام نے یہاں پر یہ بھی ڈیسائیڈ کر لیا ہے کہ اب کوفہ نہیں جانا ہے۔ صحیح۔ اب کیا ریئیکشن ہوتا ہے جب امام حسین علیہ السلام جو ہے اپنے ساتھیوں سے خطاب فرماتے ہیں؟ تو پھر اب لوگوں کا کیا ریئیکشن ہوتا ہے، ان کے ساتھیوں کا کیا ریئیکشن ہوتا ہے؟ صحیح۔ اب ظاہر ہے کہ جو وہ خطاب جس کو ہم نے پچھلی مرتبہ جس کے اندر بات وہی ہے کہ امام حسین علیہ السلام نے ایک دفعہ پھر یہی وضاحت فرمائی ہے کہ موت کے لیے تیار ہو جائے، ہم تو موت کے لیے ہی جا رہے ہیں۔ صحیح۔ اور یعنی ایک ہم جو اس کا شہادت اس کے اندر کہ حالات جو ہے نیکی بالکل ختم ہوتی جا رہی ہے دنیا کے اندر، اور ان دشمنوں اور ظالموں کے درمیان زندہ رہنا ہے وبال جان ہے، اور اس کے مقابلے میں شہادت سعادت ہے۔ اب اس کے بعد پھر ظاہر ہے کہ امام کے جو اپنے ساتھی تھے، ان ساتھیوں میں سے بعض نے اپنا جو ریئیکشن تھا وہ شو کیا، اور وہ بڑا پازیٹیو ریئیکشن تھا۔ ان میں سب سے پہلے جناب زہیر ابن قین، جیسے کہ میں نے کسی پروگرام میں یہ گزارش بھی کی تھی کہ وہ بہت اچھے اوریٹر، ایک بہت اچھے مقرر اور خطیب بھی تھے، تو انہوں نے چاہا کہ وہ کچھ بیان کریں، مگر چونکہ انہوں نے ریسنٹلی جوائن کیا تھا امام حسین علیہ السلام کے کیمپ سے آئے ہوئے تھے، تو اب وہ تھوڑا سا محسوس کر رہے تھے کہ ایسا تو نہیں ہے کہ مجھے اس وقت سبقت نہیں کرنی چاہیے، اس لیے کہ میں تو کافی ابھی لیٹ جوائن کیا، تو انہوں نے باقاعدہ اپنے ساتھیوں سے پوچھا کہ اگر آپ لوگ اجازت دیں تو میں کچھ بیان کروں، یا آپ لوگ ابتدا میں کچھ کہنا چاہیں تو آپ لوگ بیان کریں۔ تو سب نے کہا کہ نہیں زہیر تم کہو، جو تم کہنا چاہ رہے ہو تم بیان کرو۔ تو زہیر ابن قین نے حمد و ثناء الہی کے بعد یہ ارشاد فرمایا، اللہ آپ کو مقصد تک پہنچائے اے فرزند رسول، ہم نے آپ کے ارشاد کو سنا، بخدا یعنی خدا کی قسم دنیا اگر ہمارے لیے ہمیشہ باقی رہنے والی ہوتی، نہیں ہے نا، صحیح، دنیا نے تو ختم ہونا ہی ہے، مگر فرض کریں کہ اگر یہ دنیا ہمیشہ ہمارے لیے باقی رہنے والی ہوتی اور جدا ہونا اس سے محض آپ کی نصرت اور ہمدردی کی بنا پر ہوتا، کہ ویسے تو رہنا ہی رہنا ہے، بس امام حسین علیہ السلام کا ساتھ دینے کی وجہ سے دنیا چھوڑنی پڑ رہی ہے، اگر ایسا بھی ہوتا تب بھی ہم آپ کا ساتھ دینے کو دنیا میں ہمیشہ قیام پر ترجیح دیتے۔ یہ جناب زہیر ابن قین کا جواب ہے۔ اچھا، اس موقع پر امام نے زہیر کو دعا دی اور ان کے خلوص کی تعریف کی۔ ان کے بعد امام کے ایک اور ساتھی کربلا کے شہید، جو بعد میں کربلا میں شہید بھی ہوئے، ان کا نام تھا نافع ابن ہلال جملی۔ اچھا، یہ کھڑے ہوئے اور انہوں نے ایک گفتگو کی۔ وہ ارشاد فرماتے ہیں کہ فرزند رسول، آپ کو معلوم ہے کہ آپ کے جد بزرگوار کے لیے بھی یہ ممکن نہیں ہوا کہ لوگوں کو اپنی محبت گھول کر پلا دیں۔ یہ پیغمبر اکرم کا تذکرہ ہو رہا ہے، یعنی اگر ہم پروردگار عالم کو سارے ماننے والے تو نہیں، پیغمبر اکرم کا سب تو کلمہ پڑھنے والے نہیں، سب تو کبھی بھی ساتھ نہ، ٹھیک۔ تو یہاں پر نافع یہ فرماتے ہیں کہ آپ کے جد بزرگوار کے لیے بھی یہ ممکن نہیں ہوا کہ لوگوں کو اپنی محبت گھول کر پلا دیں، اور لوگ حضرت کی اس طرح اطاعت کرنے لگے جس طرح کہ حضرت چاہتے تھے، اور حضرت کے ساتھ والوں میں بہت سے منافق تھے۔ قرآن مجید کے اندر سورہ منافقون ہے، سورہ بقر میں تذکرہ ہے، سورہ توبہ میں تذکرہ ہے، یہ تو ہے، بہت سے منافق تھے جو حضرت سے نصرت کا وعدہ کرتے تھے مگر دماغ میں غداری کا خیال مضمر رکھتے تھے۔ یا حضرت سے مراد امام رسول خدا پیغمبر اکرم، وہ باتیں تو ایسی بناتے تھے جو شہد سے زیادہ شیریں ہوتی مگر کردار سے مخالفت کرتے، ایسی جو انتہائی تلخ ثابت ہوتی یہاں تک کہ رسول کا انتقال ہو گیا۔ اس کے بعد آپ کے والد بزرگوار حضرت علی علیہ السلام کو بھی اسی صورت سے دوچار ہونا پڑا۔ کچھ لوگ ان کی نصرت پر متفق ہوئے اور انہوں نے ان کا ساتھ دیتے ہوئے ناقصین و قاسطین و مارقین،
یہ جنگ جمل صفین و نہروان کے حوالے سے ان سے جنگ کی اور کچھ لوگوں نے مخالفت کی، یہاں تک کہ حضرت کی وفات ہو گئی، اور آج ہمارے سامنے آپ کے لیے وہی صورت درپیش ہے۔ لہذا جو شخص اپنے عہد کو توڑے گا اور نیت کو خراب کرے گا وہ خود اپنا برا کرے گا، اور خدا آپ کو اس سے لاپرواہ رکھے گا۔ بسم اللہ چلیے، یعنی انکریجنگ جواب ہے امام کے لیے، بسم اللہ چلیے، ہم کو لے کر خیر و سلامتی کے ساتھ چاہے مشرق کی طرف اور چاہے مغرب کی جانب۔ صحیح، یعنی امام کی امامت پر یہ جو کانفیڈنس ہے نا، یہ جو چاہنے والے کی یہ جو انداز ہے، یہ ہے ہم بخدا خدا کے مقرر فیصلے سے خوفزدہ نہیں۔ صحیح، اگر خدا ایک امتحان لینا چاہتا ہے ہم اس کے لیے آمادہ ہیں، اور نہ اپنے رب کی ملاقات سے کراہت رکھتے ہیں۔ یہ اگر آپ ذہن میں رکھیے کہ جو سورہ جمعہ کے اندر پروردگار عالم نے یہودیوں کو مخاطب کر کے گیا کہ انزام تم انکم اولیاء للہ من دون الناس وتمنوا الموت ان کنتم صادقین، کہ یہ کبھی موت کی خواہش نہیں کریں جی ہاں، یہودیوں سے۔ ہاں ان سے کہا کہ اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ تم اللہ کے ولی ہو تو موت کی تمنا کرو اگر سچے ہو۔ جو جس کا ولی ہوتا ہے اسے تو ملاقات کی تمنا ہوتی ہے، صحیح، پھر وہ اسے ناپسند تو نہیں کرتا۔ یہاں پر نافع یہ فرماتے ہیں کہ اپنے رب کی ملاقات سے ہم کراہت نہیں رکھتے، ہم اپنی نیتوں اور اعتقادوں پر قائم ہیں، موالات رکھتے ہیں اس شخص سے جو آپ کے ساتھ موالات رکھے، اور دشمن ہے اس کے جو آپ سے دشمنی کرے۔ سیدھا سادہ اصول، صحیح، سیدھا سادہ کہ اہل بیت کے ماننے والے کا یہی موقف ہونا چاہیے کہ جو آپ سے محبت رکھتا ہے ہم اس سے محبت رکھتے ہیں، جو آپ سے دشمنی رکھتا ہے ہم اس سے دشمنی رکھتے ہیں۔ یہ حضرت نافع ابن ہلال کی گفتگو مکمل ہو گئی۔ صحیح، اب ان کے بعد ایک اور بریر حمدانی جو قاری قرآن ہونے کے حوالے سے شہرت رکھتے تھے، اور یہ بھی بزرگ ہیں، ان کی گفتگو ہے، شاید فرماتے ہیں خدا کی قسم اے فرزند رسول، یہ خدا کا ہم پر احسان ہے کہ اس نے ہم کو موقع دیا اس بات کا کہ ہم آپ کے سامنے آپ کی موجودگی میں آپ کے لیے جنگ کریں، اور آپ کی نصرت کے سلسلے میں ہمارے اعضاء و جوارے قطع کر دیا، ہمارے آرگنز الگ الگ ہو جائیں، یہاں تک کہ آپ کے جد بزرگوار روز قیامت ہمارے شفاعت کرنے والے ہوں، کیونکہ وہ جماعت کبھی نجات نہیں پا سکتی جس نے اپنے نبی کے نواسے کو تہ دیکھ کیا ہو، اور وائے ہو ان کے لیے وہ خدا کو کیا منہ دکھائیں گے، اور ان کا کیا حال ہوگا اس دن جب وہ آتش جہنم میں نالا و فریاد کرتے ہوں گے۔ یہ تین ریئیکشن تھا امام کے صحابیوں کا یا امام کے ساتھ۔ اچھا کوئی نیگیٹو ریئیکشن بھی آیا ہے؟ نو نیگیٹو، کوئی نیگیٹو ریئیکشن؟ اب یہ تو چھلنی میں سے چلتے جا رہے ہیں، اب تو کربلا ضرور آ گئی۔ اب بات یہ ہوئی تھی کہ حر نے اپنا مدعا بیان کر دیا، ٹھیک، کہ میں تو گرفتار کر کے کوفے لے جانے کے لیے آیا ہوں، یہ مجھے ٹاسک دیا گیا، صحیح، امام نے منع کر دیا، اب صورتحال نکلی کیا، ہوا کیا؟ اب اس کے بعد یہ جو اب امام نے کہا کہ ٹھیک ہے اب ہم اپنے یعنی کسی اور ڈائریکشن میں جاتے ہیں، ریورس ہو کر ہم کسی اور ڈائریکشن میں جاتے ہیں، واپس ممکن مدینہ جائیں، کہیں اور جائیں، کسی بھی طرف جائیں۔ یہ امام کی پالیسی تھی کہ اب کوفہ جو ایک تھا کوفہ کی طرف سے کہ بھائی وہ خطوط لکھ کر بلا رہے تھے، صحیح ہے، ٹھیک ہے وہ نہیں چاہ رہے ہیں، ٹھیک ہے، ہم چاہ رہے ہیں واپس جا رہے ہیں، تو اس پر حر مار گئے، نہیں مانا ہے، اچھا، اور اس میں نہیں مانا۔ اب واپس آ کے ہور کی جو فوج ہے وہ صدر ہو گئی کہ کا کیا ارادہ ہے، کہا کہ ہم تو آپ کو لے کر جائیں گے ابن زیاد کے پاس جو ہمیں ٹاسک دیا گیا۔ امام نے خدا کی قسم یہ نہیں ہو سکتا، تو ہور نے پھر کہا کہ پھر میں آپ کو بھی جانے بھی نہیں دوں گا کسی اور طرف۔ پھر اس کے بعد ہور نے ایک درمیان کا راستہ نکالنے کی کوشش کی، یعنی یہی جنگ نہیں ہوئی پھر؟ نہیں جنگ نہیں، ٹھیک، وہ راستہ کیا تھا؟ ہور نے یہ کہا کہ ٹھیک ہے پھر آپ ریورس بھی نہ جائیں، کوفہ کی طرف آپ نہیں جا رہے، آپ ریورس بھی نہ جائیں، کسی اور ڈائریکشن میں جائیں، مجھے آپ سے جنگ کرنے کا حکم نہیں دیا گیا، اچھا ٹھیک ہے، مجھے یہ نہیں کہا گیا ہے کہ میں آپ کو قتل کروں، مجھے تو یہ کہا گیا میں آپ کو اریسٹ کروں، گرفتار کر کے لے جاؤں، ٹھیک ہے، اگر آپ اس کے لیے نہیں مانتے، اب یہ خود ہور کی یعنی اگر آپ اندر سے ضمیر جو ہے وہ کچھ نہ کچھ کچوکے لگا رہا ہے، صحیح ہے، ورنہ تو سیدھی سی بات ہے کہ بھائی ٹھیک ہے یہ گرفتاری نہیں دے رہے ہیں تو ان سے لڑکے کو گرفتار کرو، صحیح، لیکن نہیں، وہ کردار دیکھ چکا ہے، یہ وہی والی بات ہے کہ کچھ خود یزیدی لشکر کے اندر بھی وہ تو اندر تھا، تھا۔ اب یہاں پر کہا کہ ٹھیک ہے تو پھر ایک دوسری راہ کی طرف تھوڑا سا ہٹ کر بائیں طرف کی طرف امام نکلے، اچھا، اور کہا کہ ٹھیک ہے یہ تمہارے اور ہمارے درمیان انصاف کی، یہ ہور نے کہا کہ یہ انصاف کی بات ہے کہ آپ کسی اور طرف چلیں، امام نے اس کو قبول کر دیا، اچھا، اور اب کسی اور طرف جانے کی باری آئی۔ اب راستے میں بیضا کا مقام آتا ہے، بیضا سے پہلے، اچھا، ابھی تو بیضا کا مقام آئے گا، مگر بیضا کے مقام سے پہلے امام علیہ السلام اور جناب حر کے درمیان، ظاہر ہے کہ ہم حر کو جناب حر اسی لیے کہہ رہے ہیں کہ جو بعد میں اس کا کردار، بعد میں اس کا صحیح، حضرت حر علیہ السلام یعنی وہ بعد میں تو علیہ السلام کی منزل پر آ گئے نا وہ تو جناب حر علیہ السلام جو ہیں اس موقع پر ابھی تو وہ یزیدی لشکر کی طرف سے ہیں، امام کو مخاطب کر کے کہتے ہیں، اب یہ جا رہے ہیں راستے میں اور گفتگو ہو رہی ہے، اور وہ گفتگو یہ بڑی معنی خیز گفتگو ہے، وہ کہ میں آپ کو خدا کا واسطہ دیتا ہوں، اب یہ تو نے لجاجت والے گڑ گڑا کر کہہ رہا ہے کہ میں آپ کو خدا کا واسطہ دیتا ہوں کہ آپ اپنے اوپر رحم کریں،
اس لیے کہ اگر آپ نے جنگ کی تو یقیناً آپ قتل کر دیے جائیں گے اور تباہ ہوں گے. اچھا یعنی آپ اپنے آپ پر رحم کریں، اس کا مطلب کیا ہے؟ ابھی بھی اگرچہ اندر سے تھوڑا مولڈ ہو چکا ہے، سب کچھ ہو گیا، مگر رحم کریں، یعنی کچھ کریں، یزید کی بیعت کو وغیرہ کر لیں، مقصد یہ. اور امام کا جواب کیا ہے؟ کیا تم مجھے موت سے ڈراتے ہو؟ صحیح. کیا تم اس سے زیادہ کچھ کر سکتے ہو کہ مجھے قتل کر ڈالو؟ یہی ہوگا نا. صحیح. تم اس سے زیادہ کیا کر لو گے کہ مجھے قتل کر ڈالو؟ اس کے بعد امام نے ایک شعر پڑھا، اس کا مضمون تھا کہ میں اپنے ارادے پر قائم رہوں گا اور موت سے دوچار ہونے میں جواں مرد کے لیے کوئی ننگوار نہیں ہے جبکہ اس کی نیت میں سچائی ہو اور وہ رائے حق میں جہاد کر رہا ہو. یہ امام نے اسے جواب دیا. یہاں تک کہ پھر امام پہنچے اس منظر کی طرف جس کا آپ تذکرہ کر رہے تھے، بیضا. صحیح. یہاں پر پہنچ کر امام نے بیضا کے مقام پھر اپنے ساتھیوں سے خطاب کیا واپس سے، جو کتابوں کے اندر ہے کہ امام نے اپنے ساتھیوں کو مخاطب یعنی بار بار یہ کمیونیکیشن ہو رہا ہے، بار بار اپنے جگہوں پر آ رہا ہے. بالکل بالکل ہو رہا ہے. اور اس موقع پر امام نے فوج حر کو بھی مخاطب کیا، اپنے اصحاب کے ساتھ فوج حر کو بھی مخاطب کیا. آج آپ دیکھیں، یعنی جس وقت ایکسکلوسیولی اپنے ساتھیوں کو بھی خطاب کر رہے ہوں تو فوج کے آس پاس ہی، مگر یہاں پر ایکسکلوسیو خطاب نہیں، تمام افراد کو خطاب کر کے امام ارشاد فرماتے ہیں، اسلام کی تعلیمات کا حوالہ دیتے ہوئے اپنے فرائض پر امام نے تقریباً پہلی محرم چل رہی ہے. جی ہاں، ٹھیک ہے نا. کربلا پہنچیں گے 2 محرم کو، یعنی وہ ایک ہی دن کے سارے واقعات ہیں، اور 2 محرم کی ابتدا کے آپ کہہ لیجئے کہ 2 محرم کی ابتدا کے اندر. اب یہاں پر یہ بیضا کے مقام پر امام مخاطب کرتے ہیں، کہتے ہیں ایھا الناس، اے انسانوں، پیغمبر اسلام نے فرمایا ہے کہ جو شخص کسی بادشاہ کو دیکھے کہ وہ ظلم و جور کرتا ہے، حرام کو حلال بناتا ہے، جو اللہ نے حرام کیا اسے حلال بناتا ہے، خدائی عہد و پیمان کو توڑ دیتا ہے، سنت رسول کی مخالفت کرتا ہے، اور بندگان خدا میں معصیت کا طریقہ اختیار کیے ہوئے ہے، مگر یہ شخص ان باتوں کو گوارا کرے اور اصلاح کی کوشش نہ کرے اپنے قول اور اپنے عمل سے، تو وہ مستحق ہوگا اس بات کا کہ اللہ اس کو بھی اسی بادشاہ کے درجے میں حساب کرے. کوئی خدا اس قوم کی حالت نہیں بدلتا جو خود اپنی حالت بدلنے کے تیار نہ ہو، اور پھر خود خدا یعنی اس بادشاہ کے جو بد کرداری اور بدعمالی ہے اس کے اندر ان کو بھی شمار کرتا ہے کہ انہوں نے اپنی ڈیوٹی پوری نہیں کی. اس کے بعد پھر امام ایک تبصرہ فرماتے ہیں موجودہ حالات پر، اور شاید فرماتے ہیں کہ تمہیں معلوم ہوگا کہ ان بنی امیہ والوں نے اطاعت شیطان کو اپنا راستہ بنا لیا اور اللہ کی اطاعت سے روگردانی کی، مسلمانوں کے اموال کو اپنا لیا ہے، حرام خدا کو حلال اور حلال خدا کو حرام قرار دے لیا ہے. اس صورت میں مجھ سے زیادہ کس پر یہ فرض عائد ہوتا ہے کہ وہ اصلاح کی کوشش کرے. اب اس کو آپ ملا لیجئے جو امام نے وصیت نامہ اپنا دیا تھا جناب محمد حنفیہ کے نام مدینہ میں، اس میں جملہ کیا تھا، انی لم اخرج اشرا ولا بطیرا ولا مفسدا ولا ظالما، میں شر و فساد پھیلانے کے لیے، ظلم کرنے کے لیے نہیں نکل رہا ہوں. انما خرجت لطلب الاصلاح فی امت جدی، میں صرف اپنے جد کی امت کی اصلاح کرنا چاہتا ہوں. اريد ان امر بالمعروف وانهى عن المنکر، میں امر بالمعروف کرنا چاہتا ہوں، نہیں عن المنکر کرنا چاہ رہا ہوں. واسیر بسیرت جدی وابی علی ابن ابی طالب، اور یہ وہی راستہ ہے جو میرے جد محمد مصطفیٰ کا اور میرے بابا علی مرتضیٰ کا. صحیح. یہ خطاب ہے بیضا کے مقام پر. یہ تو وصیت نامے کو میں نے لنک کر دیا اس کے ساتھ، آپ دیکھ لیں کہ دونوں چیزوں کے اندر کتنی سملیرٹیز ہیں. اب اس کے بعد پھر یہ بیضا کے مقام پر جو تقریر امام کی تھی وہ مکمل ہو کے پھر آگے بڑھتے ہیں. اسی سفر امام کے سفر کو جو ہے اس پر گفتگو ہماری جاری رہے گی. ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں. حرم پاک پروگرام حق ٹائم میں آپ کو ایک دفعہ پھر خوش آمدید کہتے ہیں. ہماری گفتگو ہو رہی تھی ناظرین کہ امام علیہ السلام کا جو لشکر ہے وہ بیضا کے مقام پر ہے، اور بیضا کے مقام پر امام علیہ السلام اپنے ساتھیوں سے جو ہے وہ خطاب فرماتے ہیں، اور وہ خطاب بھی ہم نے ڈسکس کیا. اس کے بعد امام علیہ السلام مزید آگے بڑھتے ہیں، اور پھر آگے ایک اور منزل آتی ہے جو ہم تاریخی کتابوں میں دیکھتے ہیں، وہ ہے عزیب کا مقام، کہ جہاں پر کچھ لوگوں نے امام علیہ السلام کو جوائن کیا تھا. اس کا کیا پسند؟ یہ 5 افراد تھے جو کوفہ سے آ رہے تھے اور ہی اس مقصد کے لیے رہتے کہ ہمیں امام حسین اسلام کی مدد کریں، نصرت کے لیے. یعنی ظاہر ہے کہ میں کہا نا کوفہ کے اندر بھی بہرحال وہ تو تھا کہ کچھ افراد بہرحال ایک تڑپ رکھتے تھے کہ ہمیں امام تک پہنچنا ہے کسی بھی طریقے سے، اور وہ وقفے وقفے سے جوائن کرنے کی کوشش کر رہے تھے. تو انہی میں سے 5 افراد تھے. اچھا، وہاں پر بڑی سخت ایک ناکہ بندی کی سی کیفیت ہے کہ اب اگر جائے گا تو وہ ابن زیاد کا فوجی بن کر جائے گا،
یا اگر کوئی امام حسین علیہ السلام کی اگر تو گمان بھی اگر ہو جائے صحیح تھوڑا سا تو اس کو اریسٹ کر لیا جائے گا. تو یہاں پر یہ 5 افراد کسی طریقے سے بیچارے پہنچے ٹھیک ہے. اور کربلا کے اندر یعنی کربلا سے کچھ پہلے یہ جو منزل ہے عزیب کی منزل یہاں پر امام علیہ السلام کو انہوں نے کسی طرح مینیج کر کے پہنچے. ٹھیک ہے. اب یہ جب آئے تو حر نے ان کو بھی گرفتار کرنے کی کوشش کی. انہوں نے کہا کہ یہ افراد وہ نہیں ہے کہ جو پہلے سے آپ کے ساتھ تھے, لہٰذا ان کو تو میں واپس پلٹاؤں گا, اچھا ان کو تو میں واپس پلٹاؤں گا. امام علیہ السلام نے کہا کہ نہیں, بہرحال یہ ہماری کمک اور مدد کے لیے نصرت کے لیے آئے, ان کے اوپر حملہ ہم برداشت نہیں کریں گے, یہ ہمارے ساتھ ہی پھر فارم ہوئے وہاں. ہاں ٹھیک. اب یہاں پر جب یہ ریئیکشن دے گا تو پھر حر خاموش ہو گیا. حر نے بھی پھر واپس فردر ریزسٹنس نہیں دکھائی امام کے سامنے. یہ بات امام نے ان لوگوں سے جب کوفہ سے آ رہے تھے تو پھر بات کی کوفہ کے حوالے سے, تقریباً مور اور لیس وہی باتیں بیان کی, خصوصیت کے ساتھ قیس ابن مسہر اس کا تذکرہ کیا اور کہا ان کے جو شہادت کی کچھ تفصیلات ہیں وہ انہوں نے اس موقع پر بیان کی, جس کو سن کر امام کی آنکھیں ڈبڈبا گئیں, یعنی باقاعدہ آنسو بھی آئے. اور امام نے قرآن کی وہ آیت پڑھی کہ منہم من قضا نحبہ ومنہم من ینتظر وما بدلوا تبدیلا, کہ کچھ وہ ہیں کہ جنہوں نے اپنا وعدہ پورا کر دیا اور کچھ وہ ہیں کہ جو انتظار کر رہے ہیں کہ کب اس وعدے کی تکمیل کا موقع آئے گا. یعنی قیس کو ان میں شامل کیا کہ جنہوں نے اپنا وعدہ پورا کر دیا صحیح, اور اپنی بات اور اپنے کربلا کے جو فردر فیوچر کے جو شہداء ہیں ان کی بات کی کہ ابھی ان کا وقت آنا باقی ہے اور وہ اپنے وقت پر اپنا وعدہ پورا کریں گے. تو یہ حضرت قیس ابن مسہر سیدادی اسدی جن کا پہلے ہم تذکرہ کر چکے ہیں, ان کی شہادت کو پھر امام نے یہاں پر ایک موقع پر یاد کیا ہے. اچھا صاحب, اب حر کا جو لشکر ہے وہ ساتھ میں چل رہا ہے؟ جی ساتھ ہی چل رہا ہے. یہ عزیب کے مقام پر کچھ فاصلے کے اوپر حر نے اپنے قافلے کو ٹھہرایا تھا. ایک تیر کی مسافت کا تذکرہ تھا کہ ایک تیر کی مسافت کا فاصلہ تھا دونوں کے درمیان, ان کیمپس کے درمیان. صحیح. مگر یہ پھر عزیب کے اندر بہرحال یہ واقعات پیش آئے. پھر امام علیہ السلام اور آگے بڑھتے ہیں. پھر امام اور ایک مقالہ ملتا ہے, ایک مکالمہ ملتا ہے حضرت علی اکبر علیہ السلام کے ساتھ امام علیہ السلام کا ہوا ہے. جی جی, جو کہ قصر بنی مقاتل جی ہاں کے مقام پر جی ہے. جی. وہ مقالہ بہت مشہور ہے کہ جو امام علیہ السلام نے اس مقام پر قصر بنی مقاتل پر امام نے غنودگی کے عالم میں, نیند کے عالم میں گئے اور خواب دیکھا اور خواب میں شہادت کی اطلاع. اچھا. ایک دفعہ پھر تو پہلے بھی تھی, اب چونکہ قریب آ رہا ہے معاملہ, شہادت کی اطلاع امام کو دی گئی کہ یہ قافلہ جو ہے وہ شہادت کی طرف بڑھ رہا ہے. تو امام جب بیدار ہوئے تو جو ہونا چاہیے کہ امام نے کلمہ استرجاع اپنی زبان پر جاری کیا کہ انا للہ و انا الیہ راجعون. جب حضرت علی اکبر علیہ السلام نے یہ جملہ سنا, جو امام کے فرزند جو 18 برس کا جن کا تذکرہ آتا ہے وہ کڑی الجوان جو کربلا کے اندر شہید ہوئے ہیں, انہوں نے شبیہ پیغمبر جو تھے, تو انہوں نے جب یہ جملہ سنا تو امام علیہ السلام کے پاس آ کر سوال کیا کہ بابا خیریت, آپ نے کلمہ استرجاع انا للہ و انا الیہ راجعون کا, امام نے بتایا کہ میں نے خواب میں یہ شہادت کی خبر سنی. تو حضرت علی اکبر علیہ السلام نے کہا کہ بابا السنا علی الحق, کیا ہم حق پہ نہیں؟ کیا ہم حق پر نہیں؟ کہا بیٹا واللہ بالکل, خدا کی قسم ہم حق پر ہیں. جب انہوں نے یہ کہا کہ یقیناً قسم اس خدا کی جس کی جانب تمام خلق کی بازگشت ہے, ہم حق پر ہیں, تو جناب علی اکبر علیہ السلام فرماتے ہیں جب ہم حق پر ہیں تو پھر ہمیں موت کی کیا پرواہ. یہ وہی مولا کائنات کا جو جملہ ہے نا, صحیح, کہ ابو طالب کے بیٹے کو اس بات کی پرواہ نہیں ہے کہ وہ موت پر جا گرے یا موت اس پر جا گرے, تو وہی وہ پوتے تو انہیں کے ہیں. تو علی اکبر علیہ السلام فرمایا پھر حق جب حق پر ہے تو پھر ہمیں موت کی کیا پرواہ. امام نے فرمایا کہ بیٹا تمہیں خدا جزائے خیر دے, بہترین جزا جو کسی بیٹے کو اس کے باپ کی طرف سے مل سکتی ہے, خیر الجزا. یہ امام علیہ السلام کا وہ مشہور مکالمہ ہے جو مجالس کے اندر بھی عام طور پر پڑھا جاتا ہے. یہ قصر بنی مقاتل جو اگلی منزل تھی وہاں پر یہ پیش آیا. اچھا, یہاں پر ایک اور چیز بھی پیش آئی جی, اور وہ ہے جس طرح سے ہم نے سنا ضرورت کے مقام پر زہیر ابن قین کو امام نے اپروچ کیا تھا. ٹھیک ہے, کہ بھئی یہ وہ شخص ہے, ہاں خود سے اپروچ تھا. ایک اب دیکھیے اختیار تو بہرحال انسان کا باقی ہے نا, مجبور تو کسی کو بھی نہیں کیا جا سکتا, مگر اسی طرح سے جس طرح جناب حبیب ابن مظاہر کو اپروچ کیا بعد میں, اسی طرح سے یعنی جناب زہیر ابن قین کو ضرورت پر, حالانکہ ان دونوں میں بہت فرق ہے. زہیر ابن قین تو پہلے تو عقیدے کے اعتبار سے بھی ساتھ نہیں تھے, جناب حبیب ابن مظاہر تو بہرحال کوشش ویسے بھی بچپن کے دوست کر رہے تھے, ویسے بھی کوشش تھی ان کی کسی طرح سے امام تک پہنچے. اب یہاں پر ایک اور شخص کا ہمیں تذکرہ ملتا ہے کہ جس کو امام نے اپروچ کیا. اچھا جی, اور اس کا نام ہے عبید اللہ ابن حر جوفی. اچھا, یہ وہ شخص ہے جس کو امام نے اپروچ کیا. یہ ٹال مٹول سے اس نے کام لیا. اچھا, یہ اس نے جوائن نہیں کیا امام کو, اس نے جوائن نہیں کیا, لیکن اس کے اندر بھی صلاحیت تھی. صلاحیت سے مراد میری یہ ہے کہ وہ اس قابل تھا کہ امام کو جوائن کرتا, اور امام چاہتے بھی تھے کہ یہ جوائن کرے, مگر بہرحال جیسا کہ میں نے کہا کہ ان ہدینہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا, کہ ہمارا کام یہ قرآن کہتا ہے کہ ہمارا کام یہ کہ ہم راستہ دکھائیں, اس کے بعد کون
شکر نعمت کرنے والا ہے اور وہ ہدایت کے راستے پر آ جاتا ہے، کون کفر نعمت کرتا ہے. یہ اختیار تو بہرحال انسان کا. تو یہ زہیر کی طرح خوش نصیب ثابت نہیں ہوا. تو اس نے بہرحال البتہ بعد میں افسوس کرتا رہا، زندگی بھر پچھتاتا رہا کہ کاش 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 کاش. اپارچونٹی لاسٹ. اپارچونٹی لاسٹ. صحیح. تو بہرحال پھر بعد میں جو وہ افراد جنہوں نے امام حسین علیہ السلام کے خون کا انتقام لیا، اس فہرست کے اندر اس کا نام بھی شامل ہے. اچھا، جناب مختار ثقفی کے ساتھ. جی جی ہاں، بعد میں. ٹھیک. لیکن اس موقع پر وہ نہیں. یہ اپارچونٹی اس نے مس کی. ورنہ بہرحال کربلا کی جو شہادت جن جن کو نصیب ہوئی ان کا کیا کہنا ہے؟ صحیح. وہ اس منزل پر بہرحال نہیں آتا. یہ قصر بنی مقاتل کے اوپر یہ بھی ایک امپورٹنٹ واقعہ پیش آیا تھا. یہاں پر سب پہلی محرم تقریباً ختم ہوتی ہے. جی ہاں، جو اندازہ ہوتا ہے. بالکل صحیح. اس کے بعد ایک مقام جو کہ نینوا کا مقام ہے، صحیح. 2 محرم کی بات آتی ہے ٹھیک. کہ یہاں جو ہے وہ امام علیہ السلام نینوا کے مقام پر 2 محرم کو پہنچے ہیں. تو اب کیا صورتحال؟ نینوا کے مقام پر ایک شخص قاصد ابن زیاد، ابن زیاد کا قاصد، تو حور نے تو یہی کہا تھا نا کہ آپ یہاں تک کہ میں ویٹ کر رہا ہوں کہ مجھے کوئی دوسرا آرڈر ملے، تب تک ابھی تک میرے پاس آرڈر یہ تھا کہ میں آپ کو گرفتار کروں. آپ اس کے لیے یعنی کوفہ جانے کے لیے اب آمادہ نہیں ہے، کرنا نہیں چاہتا اور میرے پاس آرڈر بھی نہیں ہے اس کا. تو اب درمیان کے کسی راستے پر چلیے، یہاں تک کہ نینوا پر پہنچ گئے. یہاں پر اب ابن زیاد کا قاصد آتا ہے فردر آرڈرز لے کر. ٹھیک ہے. اچھا، وہ آرڈرز کیا ہیں؟ وہ آرڈرز یہ ہیں کہ حسین ابن علی کو ایک ایسی جگہ پر روک دیا جائے کہ جہاں پر نہ پانی موجود ہو اور نہ ہی کوئی زراعت ہو، کوئی گھاس پھوس کچھ بھی نہ ہو وہاں پر. ٹھیک ہے. یعنی پانی نہ ملے گا تو مجاہدین ان کی طاقتیں ختم ہوتی چلی جائیں گی، اور اگر گھاس وغیرہ نہ ہو تو الٹیمیٹلی یہ جو جانور جتنے بھی گھوڑے وغیرہ ہیں صحیح. ان کو بھی جب چارہ نہیں ملے گا تو وہ بھی کسی قابل نہیں رہیں گے، یا ان کی طاقتیں اور ان کی جو قوتیں وہ بھی کمزور ہو جائیں گی. اور باقاعدہ اس کے اندر یہ تھا کہ میرا یہ قاصد جو تمہارے پاس ہے یہ وہیں پر رکے گا، تمہاری جتنی بھی ایکٹیویٹیز ہیں ان کو آبزرو کرے گا، اور اس کے بعد یہ مجھے رپورٹ کرے گا کہ تم نے کیا کیا. اچھا. یعنی اس سے یہ بھی اطلاع مل چکی تھی کہ ہور نسبتاً کچھ تھوڑا سا موڈ ہوا ہے، فلیکسیبلٹی کا مظاہرہ کر رہا ہے. تو یہاں سے قاصد کو نہ فقط قاصد بنا کر بھیجا گیا بلکہ ایک طرح سے جاسوس بلکہ آبزرور، کہ ٹھیک ہے مجھے رپورٹ کرو، رپورٹر بھی ہے میرا. صحیح ہے. اب اس نے حور بن یزید ریاحی نے اس موقع پر امام کے سامنے ابن زیاد کا آرڈر رکھ دیا کہ صاحب یہ دیکھیے یہ میرے پاس آرڈر آیا ہے. اب امام کے سامنے جب یہ رکھا جا رہا ہے تو اس موقع پر زہیر ابن قین نے یہ کہا کہ مولا ان سے یہیں پر لپٹ لیتے ہیں، یہیں پر ان سے جنگ کر لیتے ہیں، بعد میں دوسری فوج آئے گی تو نپٹنا مشکل ہوگا. امام نے کہا میں جنگ میں پہل نہیں کرنا چاہتا. صحیح. میں انیشیٹ نہیں کرنا چاہتا. ٹھیک ہے، گرفتاری کی بات نہیں ہو رہی ہے، ابھی رکنے کی بات ہو رہی ہے. ٹھیک ہے. اچھا، امام نے کہا کہ اگلی کسی مقام پر، اگلی کسی منزل پر جا کر ہم ٹھہر جائیں گے، رک جائیں گے. ٹھیک ہے. کہا کہ نہیں، مجھے اس بات کی اجازت نہیں ہے. امام نے کہا کچھ تو تھوڑا سا آگے ہم بڑھ جائیں. اور کچھ ایکچولی کیا کہ امام علیہ السلام بھی اگر آپ دیکھیں تو اب پیغمبر اکرم سے جو اطلاع ملی تو امام کو تو پتہ ہے نا کہ کہاں پر شہید ہونا ہے. صحیح ہے. یعنی اگر آپ تھوڑا سا علم امامت کو یہاں پر ایڈ کریں، اس کے اندر یعنی ساتھ ملائیں تو معلوم تو ہے کہ کہاں پہ شہید ہونا ہے. ٹھیک ہے. تو وہ مقام شہادت جو اس کی بھی تو تلاش ہے کہ ٹھیک ہے یہ تو اسباب ظاہری کے تحت ہو رہا ہے، مگر وہ جو بیک گراؤنڈ کے اندر جو امام کے پاس جو انفارمیشن ہے اس کے مطابق امام کو تو معلوم ہے کہ کس جگہ پر مجھے شہید ہونا ہے اور کہاں پر یہ اسباب ظاہری بالآخر مجھے لے کر جائیں گے. اب وہ جگہ آئی کہ جس کو کربلا کہا گیا. کربلا کے اندر 2 محرم کو امام تشریف لاتے ہیں اور پہنچ جاتے ہیں کربلا کے میدان کے اندر. تو یہاں پر جو نام آتے ہیں کربلا ہے، نینوا ہے، غازریہ ہے، یہ نام ہم سنتے ہیں، یہ کیا ایک ہی جگہ کا نام ہے؟ علامہ سید علی نقی نقن صاحب علی اللہ مقامہ ہے، علامہ شہرستانی ایک ہیں، ان کی کتاب ہے نہضت الحسین، اس کی روشنی میں ایک جو خلاصہ اس کا دیا ہے وہ یہی ہے. جیسے نینوا تو ابھی ہم نے دیکھا کہ ایک منزل پہلے کی بات ہے، تھوڑا سا پہلے کی بات ہے. تو دیکھیں یہ وہ جگہ ہیں کہ جو ساتھ ساتھ ملی ہوئی ہیں تقریباً نینوا، غازریہ، اسی طریقے سے کربلا، یہ ملی ہوئی وادیاں ہیں اور اس کی وجہ سے ایک کی نسبت دوسرے کی طرف دی جاتی تھی. مجموعی طور پر ہم یہ کہیں کہ مثلا کوئی ایک نام نہیں، ایسا نہیں ہے، یعنی ایک ہی جگہ کے 3 نام ایسا نہیں، مگر پاس پاس کے، آس پاس کے، قریب قریب کے علاقے کہ جن کو مختلف نام دیے گئے، مگر چونکہ اتنے قریب تھے کہ وہ ایک دوسرے کی طرف منسوب ہو جاتے تھے. اب ایک اور تف، واقعہ تف کہا جاتا ہے، عربی کی کتابوں کے اندر آپ کو بہت ملے گا واقعہ تف. ایون جو مرثیہ وغیرہ لکھے گئے ان کے اندر بھی تف 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 کا تذکرہ بہت. تف کا نہر کا کنارہ. اچھا، نہر کا کنارہ، جیسے وہ جو نہر فرات یا نہر القامہ جس کو ہم کہتے ہیں، کیونکہ اس کے پاس یہ واقعات پیش آئے. فاصلہ ہے ٹھیک، مگر فاصلہ ہونے کے باوجود چونکہ وہ وہاں پر موجود قریب میں تھا، اتنا قریب بھی نہیں کہ اسے استفادہ کرنے کے لیے ہم یوں کہیں کہ بس فوراً جام ڈال کر انسان پانی لے لے، ایسا نہیں. یہ تو ابتدا میں تھا کہ جب کربلا پہنچے تو امام نے اپنے خیمے جو ہیں وہاں پر لگانے کا حکم دیا، مگر حر کے پاس تو آرڈر پہلے سے آ چکا ہے. آرڈر تو یہی تھا کہ ایسی جگہ پر کہ جہاں پر کسی قسم کا پانی اویلیبل نہ ہو، تو مگر نہیں، آپ اپنے خیمے دور لگائیے.
اچھا، یہ وہ مقام تھے جہاں پہ حضرت عباس علمدار جو ہیں وہ واقعہ علیہ آتا ہے۔ السلام وہ بھی جوش میں آئے، ٹھیک ہے، اور انہوں نے کہا کہ نہیں یہ پاسبل نہیں ہے۔ امام علیہ السلام نے اس وقت کہا، اب یہ دیکھیں یہ ہے حسینیت کی شان کہ جو امام نے کہا ہے اس کو فالو کرنا۔ صحیح، امام نے کہا عباس اس وقت میں خیمہ ڈال، خیمہ ڈالو، کوئی یہ نہ کہے کہ مثلا اس وجہ سے جنگ ہوئی، صحیح، تو اصولی جو بات ہے وہ اپنی جگہ پر، یہ تو مظلومیت کا ایک عنوان ہے۔ ٹھیک، تو اس کے بعد پھر خیموں کو ہٹایا گیا، دور لگائے گئے، اور کربلا کی زمین کو باقاعدہ امام نے پرچیز کیا ہے، حالانکہ وہ اپنے ساتھیوں کے ساتھ موجود ہے، صحیح، اور یہ بنی اسد کی زمین تھی، قبیلے بنی اسد والوں کی، تو ان کو باقاعدہ بلا کر امام نے پرچیز کیا ہے، صحیح، اور کہا ہے کہ یعنی ان کو بھی پتہ چلا کہ امام حسین علیہ السلام آئے، نواسے رسول ہیں، تو انہوں نے کہا نہیں آپ رہیے، کوئی مسئلہ نہیں۔ کہا کہ نہیں، امام علیہ السلام وہ جو پھر مصائب کے اندر جو ہم عام طور پہ مجالس کے اندر پڑھتے ہیں اور بیان کیا جاتا کہ ہے یہاں جو ہے کہ مجھے کچھ دنوں کے لیے نہیں، اب تو یہاں پہ ہمیشہ صحیح، رہنا ہے، اور پھر بنی اسد سے زمین خریدی بھی اور ان کو لوٹائی بھی، ٹھیک، یہ کہہ کر کے جو میرا زائر بعد میں آئے اسے اپنے پاس مہمان بنانا۔ بہت شکریہ آغا صاحب۔ ناظرین، ہم نے کوشش کی ان 7 پروگرامز کے اندر امام حسین علیہ السلام کا جو واقعہ جو کربلا ہے اس کو پورا ہم نے ڈسکس کرنے کی کوشش کی، اور ہم یہ پہنچے ہیں کہ امام حسین علیہ السلام جو ہیں وہ 2 محرم کو کربلا کی سرزمین پر پہنچ گئے ہیں۔ آگے کے واقعات انشاءاللہ جو ہمارے 3 پروگرامز ہیں ان میں ہم ڈسکس کریں گے، اور انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ 10 محرم تک کے جو واقعات ہیں ان سے ہمیں کیا لیسنز ملتے ہیں، کیا واقعات ہوئے ہیں، ان کو تھوڑا سا اسی طریقے سے ڈیٹیل میں ڈسکس کرنے کی کوشش کریں گے۔ فی الحال ہم آپ سے اجازت چاہتے ہیں، خدا حافظ۔ خوشا وہ دن حرم پاک کی فضا میں تھا، خوشا